العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، محبین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 60۔ کچھ باتیں میں نے عرض کی، آگے چلتے ہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ پتھر، حجر یعنی پتھر، یہ کون سا پتھر تھا؟ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے دو تین باتیں لکھی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ بھی پتھر بھی جو ہے آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور یہ نبیوں سے منتقل ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ پھر کچھ مفسرین نے یہ بھی روایت نقل کی ہے کہ یہ ہر ایک پتھر، یعنی جو الف لام جو ہے، یہ خاص اس پتھر کی طرف نہیں تھا، یہ کسی بھی پتھر پہ آپ عصا مارتے اس سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوتے، یہ بھی فرمائیں گے۔ اور اس پر بھی کہا گیا کہ یہ اور زیادہ قوی ہے، حالانکہ ایک روایت جو دوسری ہے مفسرین نے اس کو زیادہ فرمایا کہ یہ، تو وہ روایت میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ، اور ہو سکتا ہے کہ وہی پتھر زیادہ قریب ہو، کہ وہی پتھر ہو۔ ہوتا یہ تھا کہ بنی اسرائیل یہودی جو آج جیسے ہیں، بے شرم، بے حیا، ننگے لوگ، اس وقت بھی ان کا وہی حال تھا۔ جو حیادار ہوتے ہیں نا، وہ ان میں حیا نہیں تھی۔ جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان میں حیا ہوتی ہے۔ ان میں کچھ شریف ہوں گے جو بچتے تھے، باقی تو ان کا یہ حال تھا کہ یہ جب نہانے جاتے تھے نا، تو ندی پر ایک ساتھ سب ننگ دھڑنگ ہو کر ساتھ میں نہاتے تھے، پردہ وغیرہ نہیں کرتے تھے، پانی میں یا کہیں بھی ایک ساتھ نہاتے تھے، وہ بھی برہنہ ہو کر۔ اور ظاہر بات ہے یہ کوئی حیا والی بات نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہمارے مسلمان بھائی بھی یہ کرتے تو نہیں کرنا چاہیے۔ ستر چھپا ہوا ہو، پھر بھلے آپ پانی میں سب کے ساتھ نہائیں، جیسے تیرنا وغیرہ، یا بارش میں بھیگ رہے ہیں تو بھی ستر چھپا ہونا چاہیے، وہ بھی ایسا کہ اچھی طریقے سے چھپا ہوا ہو، موٹے کپڑے سے، پتلا کپڑا نہ ہو۔ اور خواتین تو ظاہر بات ہے بالکل، ان کو تو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ بارش میں بھی نہانا ہے اگر تو گھر میں بندوبست ہوتا ہے، یعنی جیسے ٹیرس وغیرہ ہے، صرف اسلامی بہنیں جمع ہو رہی خواتین، وہ الگ بات ہے، باقی ایسے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ ان کا عمل تھا، یہ یہودی جو تھے یہ ایک ساتھ نہاتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، تو حیا تو وہاں تو بالکل بے شک ہونی ہے۔ آپ ان کے ساتھ نہیں نہاتے تھے۔ اب جب بھی نہانا ہوتا، آپ کوئی نہیں رہتا، آپ اکیلے میں تنہائی میں نہاتے تھے۔ اب ان ذلیلوں کو نہیں پسند ہے، یعنی یہ اتنی گندی قوم ہے کہ نبی کے بارے میں بھی بکواس کرنے سے یہ باز نہیں آتے تھے، اتنی گندی۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں نہاتے، الگ نہاتے تھے، تو انہوں نے ایک افواہ پھیلانا شروع کر دی کہ موسیٰ کو معاذ اللہ ایک مردانہ بیماری ہے جو وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، اسی لیے ہمارے ساتھ نہیں نہاتے۔ ان کو ایک بیماری ہے، وہ ظاہر ہو جائے گی، دکھ جائے گی لوگوں میں، اس لیے ساتھ میں نہیں نہاتے، الگ نہاتے۔ یہ افواہ انہوں نے آپس میں پھیلانا شروع کر دی۔ پورا انہیں معاذ اللہ رب العالمین نبی کی شان میں اس طریقے سے بے ادبی شروع۔ اللہ عز و جل کو کہاں یہ بات پسند آنی تھی؟ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی حرمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے نبی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور ان کی افواہ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ نے
इंतज़ाम फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम एक रोज़ नहाने के लिए पानी में पहुँचे, अपने मुबारक पैरहन वगैरह कपड़े वगैरह उतार कर आपने एक पत्थर पर रखे और आप नहा रहे हैं, और ये पत्थर जो है अल्लाह के हुक्म से कपड़ों के साथ भागने लगा, पत्थर भागने लगा। आपने देखा तो जलाल के आलम में मेरे कपड़े बोल के आप भी उसके पीछे भागे। और हुआ ये कि ये दौड़ते दौड़ते बिल्कुल जहाँ यहूदियों का मजमा था वहाँ पे जाके रुक गए। आप भी गज़ब के आलम में और गुस्से में दौड़ते हुए आए और वहीं पर उनके बीच में पहुँच गए, और आपका बदन मुबारक उन सब ने देख लिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस तरीके से आपके ऊपर जो अफवाह, जो तोहमत लगाई जा रही थी, वो लोगों के सामने ज़ाहिर कर दी और बता दिया कि मेरे नबी को कोई बीमारी वगैरह नहीं है। जो तुम गंदी बीमारी के जो बातें करते हो मेरे नबी के बारे में गलत तरीके से, ऐसी कोई बात नहीं। ये ज़ाहिर हो गया, लोगों ने देख लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े वगैरह उस पत्थर से लिए और पहन लिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज़ की कि मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म है कि आप इस पत्थर को अपने साथ रख लीजिए। एक वक्त आएगा कि इस पत्थर के ज़रिए मेरी कुदरत और आपका मोजज़ा ज़ाहिर होगा। ये वाक़या भी मुफस्सिरीन ने लिखा है, बहुत सी जो तफासिर में देखी सब में ये वाक़या मौजूद है, और फरमाया कि ये वही पत्थर था जो कपड़े लेकर भागा था। ये वही पत्थर था जिस पर असा मारने का हुक्म इस आयत में मौजूद है। जो भी हो, यानी पत्थर था, आसमान जन्नत से आया या ये पत्थर हो, पत्थर पर हुक्म था असा मारने का। उस पत्थर से चश्मे जारी हुए। अब ये भी एक हिकमत देखिए भाई, उन्होंने दुआ क्या करवाई मूसा अलैहिस्सलाम से कि पानी पीने के लिए नहीं है, तो पत्थर से चश्मे जारी हो गए, पीने का पानी जमा हो गया। जमा कैसे होता था इसकी भी तफसील है, शेखज़ादा वगैरह में इसकी तफसीर लिखी है, और तफसीर नई में भी फरमाया, इसी को नकल किया है कि, और सब ने लिखा है कि वो 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा स्क्वायर में था वो पत्थर। जब आप असा मारते, कहीं लिखा है कि 12 मरतबा आप असा मारते थे, कहीं लिखा है कि आपने 1 ही मरतबा असा मारा। उसके चारों साइड में 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, इस तरीके से 3 यानी चारों तरफ 3 कहीं लिखा है सर बने हुए थे, कहीं लिखा है कि औरतों के पिस्तान की तरीके से बना हुआ था, यानी बच्चे जो जिस तरीके से दूध पीते हैं इस तरीके से बना हुआ था। जब आप असा मारते तो चारों यानी तरफ से 3 धारे, पहले कतरा कतरा। अच्छा, इसके बारे में बड़ा मुफस्सिरीन सुबहान अल्लाह फरमाते हैं। इसी वाक़े को आगे एक और सूरह फातिर में गालिबन बयान किया गया, उसमें यहाँ इंफिजार का लफ्ज़ है, वहाँ पर दूसरा लफ्ज़ है, फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, यानी दोनों में कि भाई यहाँ पर इंफिजार फरमाया, वहाँ दूसरा लफ्ज़ क्यों फरमाया। तो फिर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कतरा कतरा बहना, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और मूसलाधार बहने को ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ पर शुरुआत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर जो है बाद का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके से कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल सही लफ्ज़ है, जैसा मुनासिबत है वैसा। समझने की बात होती है, वो कुरान पाक पर हम और आप जो है ये बहुत बस पढ़ कर जा रहे हैं, और उन्होंने मुफस्सिरीन ने अपनी ज़िंदगियाँ सर्फ की हैं और हमें आसानियाँ अता फरमाई हैं। तो यानी ये तफसील बताई गई है कि चारों तरफ से 3 पहले कतरा कतरा टपकता, फिर धीरे 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 मूसलाधार बहना शुरू होता, नहर की तरीके से बहना शुरू होता। अब रेगिस्तान, 6 लाख लोग बर्तन ले लेकर आएंगे, क्या करेंगे, कैसे जमा करेंगे। तो लिखा है कि वो जो नहरों को वो लोग अपना अपना खोद लेते थे, जैसे नहर बनाकर गढ़ा खोदते थे। 12 गढ़े इन्होंने, अच्छा ये 12 जो थे ना, ये आपको मैंने पीछे भी बताया कि 12 चश्मे, 12 रास्ते बने, 12
جو تھے یہ قبیلے تھے بنی اسرائیل کے, اور ان کا ایسا تھا کہ آپس میں شادی وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے, آپس میں اختلاف رہتا تھا ان کا. تو یہ ایک دوسرے کا پانی بھی نہیں پئیں گے, یہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ یہاں بھی جھگڑے کریں گے. تو اس لیے 12 کے 12 کے لیے الگ, ہر ایک نے اپنا اپنا گڑھا کھودا, نہر بندائی, پتھر سے پانی نکلتا, اس نہر میں گرتا, بہتے ہوئے آ کے اس کے گڑھے میں جمع ہوا. تو یہ اپنے گڑھے کے پاس جیسے چشمہ ہو گیا وہاں جا کے اپنی ضرورت کا پانی لیتے تھے, پیتے تھے, استعمال کرتے تھے. ایسے 12 جگہ پر جاتا تھا, پتھر سے 12 نہریں نکلتی تھی گویا کے, اور نکل کر کے جاتی تھی, اس گڑھے میں جا کے جمع ہوتی تھی. آج یہ نہر نکلی ہے اس گڑھے میں گئی, تو کل بھی یہی نہر اسی گڑھے میں جائے گی, ایسا نہیں کہ الگ الگ ہو رہا ہے, نہیں. تو اسی کو فرمایا قد علم اناس مشربہم, کہ لوگوں نے اپنے اپنے پینے کی جگہوں کو, اپنے اپنے چشموں کو جان لیا, پہچان گئے تھے کہ یہاں پر ہمارا یہ ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. تو اس میں سے بھی آپس میں جھگڑے بھی نہیں ہوتے. 12 چشمے نکلتے, 12 گڑھوں میں جمع ہوتے, اپنی ضرورت کی چیزیں پانی کی استعمال کر لیتے پانی کا. تو یہ پانی جمع ہونے کی کیفیت. اچھا, اب یہ تھوڑا میں بھی سوچنے میں لگا کہ بھائی ابھی یہ پانی انہوں نے آج گڑھا کھودا, پھر ایک دن کا ہو گیا, پھر چلے, تو وہ گڑھا تو پیچھے رہ گیا نا, پھر کیا دوسرا کھودیں گے. تو تھوڑا میں سوچ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر آیا کہ بھائی ان کا تو ان کے نصیب میں لکھ ہی دیا گیا تھا مقدر میں کہ دن بھر چلتے تھے, پھر رات ہوتی تو پھر وہیں کے وہیں پہنچے رہتے. تو یعنی پھر وہیں پر اسی جگہ پر, پھر وہی گڑھا پہ, اور اگر نہیں بھی تو پھر بعد میں دوسرا بھی کھودے تھے. ریت تھی, ریت کھودنے میں اتنا وقت نہیں لگتا. جیسے بھی ہو, یعنی یہ 12 الگ الگ چشمے بن جاتے تھے, یہ اپنے 12 چشموں سے پانی کا استعمال کرتے تھے. اب یہاں پر ایک لفظ یہ دیکھیے کہ پتھر سے پانی نکلنے کا بیان ہو رہا ہے. بھائی آسمان سے بارش ہی کیوں نہ نازل ہو گئی, بارش ہی نازل ہو جاتی. اس کا بھی جواب دیتے مفسرین کہ انہوں نے پینے کے لیے پانی طلب کیا, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, تو پتھر سے پینے کی مقدار کے مطابق پانی نکلا. اگر یہ یوں کہتے کہ موسیٰ کھیتی باڑی ہی کر لیں گے, کچھ اگا لیں گے, کچھ اور دوسرے ہمارے کام آ جائیں گے, اس کے لیے پانی کی دعا کر دیجئے, تو ان کی تمام ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے آسمان سے بارش بھی نازل ہو جاتی تھی. پر انہوں نے صرف پینے کے لیے مانگا, تو پتھر سے صرف پینے کے لیے ملا. کیا حکمتیں ہیں اللہ عز و جل کے اس پاک کلام کی, کیا ایک ایک لفظ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان.